کی بھی ہونا، ہم کو ترقیاتی سرگرمیاں بھی ہونا۔ ہم پہ الزام لگانے والوں میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ملک خوشحالی، ترقی و کامیابی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس ملک میں رہنے بسنے والے ہر شہری کو ترقی، خوشحالی و کامیابی کا حصے دار نہیں بنایا۔ ہماری لڑائی کاہے کی ہے؟ ہماری لڑائی کس بات کی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی خوشحالی کا ہم حصہ بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کا ہم حصہ بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی کامیابی کا حصہ بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی روزگار کا ہم حصہ بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کا ہم حصہ بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے IAS IPS کا ہم حصہ بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا ہم حصہ بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی پولیس کا ہم حصہ بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی صنعت کی ترقی کا حصہ بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی تجارت کی ترقی کا ہم حصہ بنے، ملک کی معیشت کی ترقی کا ہم حصہ بنے۔ کیا حصے داری مانگنا اور حصہ بننا کیا گناہ ہے؟ میرا سوال ہے، کیا تم کو تمہارا جائز حق وہ حصے داری کیا گاندھی نے دی؟ کیا مرارجی نے دیا؟ کیا VPC نے دیا؟ ارے کس کس کو نہیں آزمایا؟ کانگریس کو آزما لیا، جنتا پارٹی ہو آزما لیا، جنتا دل ہو آزما لیا، سماجوادی ہو آزما لیا، بہوجن سماج کو آزما لیا، سب کو آزما لیا، سب کو آزمایا نا۔ ایک مرتبہ ہم کو بھی آزما کے دے، اب تک غیروں کو آزمایا تھا، کبھی اپنوں کو بھی آزما کے دیکھو۔ عدالت راتوں رات نہیں آتی۔ اگر آج اکبر الدین اویسی کچھ ہے تو صرف اکبر الدین اویسی کی محنت نہیں ہے۔ ارے 3 نسل کی قربانیوں کے بعد اکبر الدین اویسی آج اکبر الدین اویسی۔ اس بات کو سمجھو، خدا را اس بات کو سمجھو، آپ نے کس کا ساتھ نہیں دیا؟ ہندوستان کی آبادی سے لے کر آج تک ہم نے نہرو کا ساتھ دیا، ہم نے شاستری کا ساتھ دیا، ہم نے اندرا گاندھی کا ساتھ دیا، ہم نے چودھری چرن سنگھ کا ساتھ دیا، ہم نے مراری دیسائی کا ساتھ دیا، ہم نے آئی کے گجرال کا ساتھ دیا، ہم نے دیوے گوڑا کا ساتھ دیا، ہم نے VP سنگھ کا ساتھ دیا، ہم نے سب کا ساتھ دیا۔ ارے غور کرو، مجھ پر الزام لگانے والوں، تمہارا ساتھ کس نے دیا؟ بتاؤ مجھے۔ کیا اندرا نے دیا؟ ارے ہندوستان میں 55,000 فسادات کے ذریعے معصوموں کا خون بہا، عصمتیں لوٹی، عزتیں لوٹی، آبادیاں خاک کی ڈھیر کرتی۔ کیا وہ فسادات کروانے والے کون تھے؟ مجھ سے بہتر آپ جانتے۔ کیا آپ نے سب کا ساتھ نہیں دیا؟ سب کا دیا، کیا ملا؟ یہ آپ غور کریے، دکن والوں نے ہمارا ساتھ دیا اور کیا ملا؟ یہ دنیا کے سامنے، یہ دنیا کے سامنے۔ مجھے سالار محترم کا ایک جملہ یاد آتا، میرے والد کا۔ وہ اپنی تقریر میں کہتے تھے کہ داروئے غلامی پلا کر تھپک تھپک کے سنایا گیا۔ کیا جملہ؟ داروئے غلامی پلا کر تھپک تھپک کے سنایا گیا۔ ارے آج وہی ہو رہا ہے، صرف ہتھیلی میں جنت، سنہرے خواب، اور ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، ہم کو کچھ نہیں ہونا ہے، ہم کو یہ نہیں ہونا، ہم کو وہ نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ ہم کو دستور میں دیے گئے ہر وہ حق ہونا ہے۔ ایسا کام ہو رہا ہے اتر پردیش میں؟ مرکز اہل سنت کا ایک مرکز بن رہا، پرانے شہر۔ آپ کو معلوم، اسلام
اسلامک کلچرل سینٹر بن رہا ہے تلنگانہ میں مجلس کی نمائندگی. کہاں پر ہوگی؟ ہائی ٹیک سٹی سے آگے، گچی بولی سے آگے آپ جاتے ہیں شنکر پلی کے پاس، 10 ایکڑ زمین حکومت سے الاٹ کروانے میں مجلس کامیاب ہوئی. 1 ایکڑ زمین قریب 25 کروڑ روپے کی. وہاں پہ 20 کروڑ کے ذریعے سے اسلامک کلچرل سینٹر بن رہا. کیا ایسا کام اتر پردیش میں ہوا؟ یہاں پہ ریزرویشن بھی ہے. ارے آپ بتاؤ. ارے میں اور ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اتر پردیش میں تو اردو بولنے والے بہت ہیں نا. اب میں دیکھتا ہوں کہ اردو بولنے والے بھی ہندی اچھی بول رہے ہیں. میں نے چند جملے منان صاحب کی تقریر میں بھی ہندی کے جملے سنے، مگر الحمدللہ ریاست تلنگانہ کی تیلگو سرکاری زبان ہے. دوسری سرکاری زبان کیا ہے معلوم یا کی؟ اردو تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان ہے. کیا اتر پردیش کی دوسری سرکاری زبان اردو ہے؟ کیا کریں لوگ مجلس میں تنقید کرتے تم اردو کو دوسری سرکاری زبان نہیں بنا سکے، اپنی ریاست میں ہم سے سوال کرتے ہو. تم نے کیا کیا؟ ہماری ریاست میں اردو دوسری سرکاری زبان. یہ کام مجلس نے کتنا بڑا کام ہے بتائیے. دوسری سرکاری زبان اردو ہماری ریاست میں. ارے ہم کام کر رہے بھائی، یاد رکھو اخلاص ہوگا، خلوص ہوگا، دیانتداری ہوگی اور اپنے آپ کو جواب دینا ہے سوچ کر. اگر آپ کام کریں گے، اللہ کو جواب دینا ہے سوچ کر کام کریں گے تو خود بخود ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. ارے آج بتاؤ تلنگانہ ریاست میں ایک غریب بچی کی شادی ہوتی ہے تو 1 لاکھ چلر پیسے دیے جاتے ہیں غریب بچی کی شادی میں. کیا اتر پردیش میں ہے؟ اگر میرا بچہ مسلمان بچہ لندن، امریکہ، آسٹریلیا، امریکہ، دنیا میں کہیں پر بھی ماسٹرز پڑھنا چاہتا ہے تو ریاستی حکومت سرکاری خزانے سے 20 لاکھ روپیہ دیتی ہے. کیا اتر پردیش میں دے رہی ہے؟ اگر ہمارا بچہ کوئی انجینئر بننا چاہے، ڈاکٹر بننا چاہے، آرکیٹیکٹ بننا چاہے، نرس بننا چاہے، بزنس مینجمنٹ کا MBA کا ماسٹر بننا چاہے، لائر بننا چاہے، آرکیٹیکٹ بننا چاہے، صرف سیٹ الاٹ کرا دے، اس کی پوری فیس ریاستی حکومت دیتی ہے. کیا اتر پردیش میں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے اور کتنے اسکیمیں آپ کو سن کے حیرت ہو. شادی کے لیے، باہر جانے کے لیے، یہاں پڑھنے کے لیے، پری میٹرک پوسٹ میٹرک اسکالرشپ، روزگار حاصل کرنے کے لیے قرض، اوقافی جائیدادوں کا تحفظ. کیا اتر پردیش میں اوقافی جائیدادیں نہیں ہیں؟ ہمارے آبا و اجداد نے زمینات کو کیوں وقف کیا؟ مستقبل کے لیے، مستقبل کی ترقی کے لیے، مستقبل میں بیواؤں کی مدد کے لیے، یتیموں کی مدد کے لیے، تعلیم کے لیے، روزگار کے لیے وہ وقف کیا. لیکن آج کیا ہماری اوقافی جائیدادوں سے ہماری خوشحالی، ہماری ترقی، ہمارے روزگار یا ہماری تعلیم کے لیے کچھ کام ہو رہا ہے؟ ہم نے یہاں پہ اوقافی زمینات کو حاصل کیا. کووڈ کے وقت میں نے لڑ کر 2 سال پہلے موقوفہ جائیداد کے 50 ایکڑ زمین کو حاصل کیا. شہر میں 50 ایکڑ صرف ہمارے لیے سوالے ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے 70 برس سے ہمارا استعمال کیا، ہمارے ساتھ ناانصافی. خدا را غور کرو، خدا را غور کرو. اگر مجلس جیتتی ہے تو میرا کیا فائدہ ہے؟ غور کرو، میرا کوئی فائدہ نہیں. میں خوش ہوں یہاں پہ، میں آرام سے ہوں. عزت ہے، دولت ہے،
ہے، شہرت ہے، دفتر ہے، ادارے ہیں، محبت ہے، سب کچھ ہے، اگر میری تڑپ اتر پردیش کے لیے ہے تو میری ذات کے لیے نہیں ہے، یہ تڑپ ہے تو میری قوم کے لیے ہے، یہ تڑپ ہے تو اللہ کے لیے ہے، یہ تڑپ ہے تو میرے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، میری ذات کے لیے نہیں، یہ میری ذات کے لیے نہیں۔ خدا کی بات کو سمجھو، اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اتحاد پیدا ہو۔ ابھی آپ نے کہا کہ یادوں کا اتنا پرسنٹیج، بہوجن سماج کا اتنا پرسنٹیج، اعلیٰ ذات کا اتنا پرسنٹیج، ابھی منان صاحب نے کہا مسلمانوں کا اتنا پرسنٹیج۔ ہمارے پاس کمزوریوں میں اور ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم متحد نہیں۔ اتحاد آ جائے تو یاد رکھو، دنیا کی ہر قوم، دنیا کا ہر بڑا لیڈر تمہارے در، تمہاری چوکھٹ پہ اپنے سر کو جھکانے پہ مجبور ہو، بشرط یہ کہ تمہاری صفوں میں اتحاد آ جائے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، بند مٹھی لاکھ کی، کھلی تو ہاتھ کی۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم منظم نہیں، ہم متحد نہیں، ہم میں اتحاد نہیں، ہم آسانی سے بکھیر جاتے ہیں، آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں، آسانی سے منتشر ہو جاتے ہیں، معاف کریں، آسانی سے غیروں کے پاس بھی چلے جاتے۔ غور کرو، کیا کسی نے اس سے سوال کیا جس نے اچھے دن کا وعدہ کیا؟ کیا کسی نے اس سے سوال کیا جس نے وعدہ کیا تھا کالے دھن کو لانے کا؟ ہمارے اپنے تو ہم سے سوال کرتے ہیں، لیکن کیا کسی نے اس سے سوال کیا جس نے کہا تھا پہلے شوچالے بعد میں دیوالے؟ کیا کسی نے اس سے سوال کیا جس نے کہا تھا کہ اسمارٹ سٹی، کیا اسمارٹ سٹی آیا؟ کیا روزگار آیا؟ کیا صنعتیں نہیں آئی؟ کئی صنعتیں بند ہو گئی، بے روزگاری عروج پر ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، بے روزگاری آسمان کو چھو رہی ہے، گیس مہنگا ہو چکا، پیٹرول مہنگا ہو چکا، ڈیزل مہنگا ہو چکا۔ ہم تو یہ ہو گئی، اچھے دن دینے والوں نے ایک تھوڑا سا آکسیجن تک نہیں دیا۔ کووڈ میں لوگ آکسیجن کے لیے تڑپ تڑپ کے مرنے لگے، مرنے کے بعد جلانے کو لکڑیاں بھی نہیں دی اچھے دن دینے والوں نے، گنگا کے کنارے لاشیں تیر رہی تھی، لیکن سوال کرنے والوں نے ان سے سوال نہیں کیا، لیکن ہماری قوم ہم سے سوال کرتی۔ افسوس، افسوس ہوتا ہے اس بات۔ بے شک ہم تعداد میں بہت ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے پاس اتحاد نہیں، اتحاد نہیں۔ ارے آپ کے پاس تو کروڑوں کی تعداد نہیں، ہماری ریاست میں تو 50 لاکھ بھی نہیں ہے، مسلمان 50 لاکھ بھی نہیں ہے یہاں، لیکن دیکھو کیا اتحاد ہے، کیا ایک مرکزیت ہے۔ مجھ سے کشمیر کے بہت بڑے لیڈر نے دارالسلام کو جب آئے تھے تو ان سے انہوں نے سوال کیا ہے، کہا کہ اکبر بھائی اتنی تباہی و بربادی، 1.5 لاکھ کے خط غارت گیری ہوئی، کنویں بھر گئے، عصمتیں لوٹی، عزتیں لوٹی، تخت گیا، تاج گیا، محلات گئے، سب کچھ گیا، اتنا خون خرابہ، پھر آج کیسے اٹھ کر آپ کھڑے ہیں کہ اتنا زبردست دفتر ہے، یہ دواخانہ ہے، یہ تعلیمی ادارے ہے؟ تو میں خاموش ہو گیا۔ تو مجھ سے پھر بولے، نہیں اکبر صاحب مجھے جواب دیجیے۔ میں نے کہا معاف کرنا، میں سیدھی بات کرنے کا خیال نہیں ہوں، میری بات بری لکھے گی آپ۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم جوجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ہمارے پاس اتنی
ہمارے اپنے دواخانے نہیں، ایسے تعلیمی ادارے نہیں جو آپ کے پاس ہے، کیا وجہ ہے پتہ نہیں؟ میں نے کہا میں جواب دینا نہیں چاہتا۔ تو یہ دارالسلام کہ سیڑھیاں، یہی سیڑھیوں پہ میرا ہاتھ تھام لیا ہوگا، کہا کہ نہیں اکبر صاحب جواب دو۔ تو میں نے کہا فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں، سرزمین دکن کے مسلمانوں میں اور ہندوستان کے دوسرے حصے کے مسلمانوں میں ہم میں ایک بہت بڑا فرق ہے، ہم میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو بولے کیا فرق ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ہنستے ہنستے تاج کو لٹتا ہوا دیکھے، ہنستے ہنستے حکمرانی کو جاتے ہوئے دیکھے، ہم مسکراتے مسکراتے اس عزتوں کو عصمتوں کو لٹتا ہوا دیکھے، لیکن ہم نے تخت کو لٹایا، تاج کو لٹایا، حکمرانی کو لٹایا، عزت کو لٹایا، عصمت کو لٹایا، ہم نے سب کچھ لٹایا، لیکن ایک چیز کو لٹنے نہیں دیا، کیونکہ ہماری نظر میں عزت سے زیادہ، ہماری عصمت سے زیادہ، ہمارے تخت سے زیادہ، ہمارے تاج سے زیادہ، ہمارے خون سے زیادہ وہ اہم تھا، اور وہ ہمارا ایمان تھا۔ ہم نے تخت لٹایا، ایمان کو بچایا، تاج لٹایا، ایمان کو بچایا، عصمت کو لٹایا، ایمان کو بچایا، آبرو کو لٹایا، ایمان کو بچایا، خون کو بہایا، ایمان کو بچایا۔ ہم نے سب کچھ لٹنا گوارا کیا، لیکن ایمان کو لٹنے نہیں دیا۔ وہی بچے ہوئے ایمان کی طاقت ہے کہ آج یہ دارالسلام ہے، یہ تعلیمی ادارے ہیں۔ خدا را سب کچھ لٹ جانے دو، اپنے ایمان کو لٹنے نہ دو۔ یہی میرا پیغام ہے آپ سے، اتر پردیش والوں سے، سب کچھ لٹتا ہے تو لٹ جانے دو، ایمان کی عبادت کر لو، ایمان کو لٹنے نہ دو۔ ایمان باقی تو دنیا کی کامیابی باقی۔ مسلمانوں کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہے۔ بے شک ہم اتر پردیش سے دور ہیں، لیکن اتر پردیش کے مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبت کا احساس ہم کرتے ہیں۔ بے شک ہم اتر پردیش سے دور ہیں، لیکن اتر پردیش کے پریشان حال لوگوں کی پریشانی کا احساس ہے۔ اب ہم اتر پردیش کے قریب آ رہے ہیں، اتر پردیش ہم کو قبول کرتا ہے یا نہیں، یہ اتر پردیش کا ہے۔ ضرور کام کریں گے اللہ سے، واحد اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی و کامرانی سے واحد اللہ آپ تمام کے پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرمائے۔ واحد اللہ آپ کے کام سے لے کر آج تک جس قوم کو نظر انداز کیا گیا ہے، جس قوم کی حق تلفی ہوئی ہے، جس قوم کی ناانصافی ہوئی ہے، اس قوم کو آگے بڑھانے کی یہ دستوری لڑائی ہے، دستوری جدوجہد ہے۔ اس کا حق ہے، ہر ایک کو حق ہے اپنی آواز بلند کرنے کا۔ تو کیا مجھے حق نہیں اپنی آواز کو بلند کرنے کا؟ میں بھی اس ملک کا برابر کا شہری ہوں، میں اس ملک کا دوسرے درجے کا شہری نہیں ہوں۔ جتنا حق اس ملک پر نریندر مودی کا ہے، اتنا ہی حق ویسی کا میرا۔ وہ اس ملک کا مالک نہیں، میں اس ملک کا غلام نہیں، میں بھی تیری طرح اس ملک کا برابر کا شہری ہوں، برابر کا حق رکھتا ہوں، کیونکہ دستور نے مجھے ہم نے نہیں سیکھا ہے۔ ہم اپنے حق کمانے گے، جمہوری جدوجہد کے ذریعے حاصل کریں گے۔ آج نہیں ملا تو یقین ہے کہ ہم کو کل ملے گا، کل نہیں ملا تو یقین ہے پرسوں ملے گا، پرسوں نہیں ملا تو یقین ہے پرسوں ملے گا۔ لیکن ہماری نظریں دیکھ رہی ہے کہ ایک دن آئے گا ضرور، اتر پردیش میں بھی مجلس کا دفتر دارالسلام ہوگا، اتر پردیش میں بھی مجلس کے مجلس ہوگے، اتر پردیش میں بھی دواخانے ہوگے، اتر پردیش میں بھی تعلیمی ادارے ہوں۔ یہ ہماری نظریں دیکھ رہی، عزم ہونا ہے، ارادہ ہونا ہے،
ہمت ہونا، جذبات میں نہ ہو. قوم کو بیدار کرنے کے لیے جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بیدار قوم کو منزل تک پہنچانے کے لیے جذبات کی نہیں، صبر کی ضرورت ہوتی ہے. صبر کے ساتھ آزمائش کے وقت میں آرام سے حالات کا مقابلہ کرنے کی ہم کو ایک سوچ پیدا کرنی. یہی بات ہے. خدا را منظم رہ جاؤ، متحد ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالی منلس اگر کامیاب ہوتی ہے. ہمارے عبد المنان صاحب کامیاب ہوتے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے چھوٹا کام سے ہی اپنے طور سے کریں، چاہے وہ ایک چھوٹا کمپیوٹر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک چھوٹا کوچنگ سینٹر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چھوٹا وومن امپاورمنٹ کا سینٹر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک چھوٹا سا ایک اسکول کیوں نہ ہو. انشاءاللہ تعالی مجلس کامیاب ہوگی تو ہم وہاں پہ اپنے کام کا آغاز کریں گے. یہ ہمارا آپ سے وعدہ. کام کریں، حکومت سے تو لڑیں گے حق کے لیے، جدوجہد کریں گے ایوانوں میں، اپنے وجود کا احساس دلائیں گے کہ ہاں ہم ہیں. آج اب تلنگانہ بنا، اس سے پہلے آندھرا پردیش تھا. کتنے 295 MLAs تھے، 295. اس میں ہم صرف 5 تھے، مگر 295 پہ یہ 5 بھاری تھے. میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تعداد معنی نہیں رکھتی، جذبہ معنی رکھتا ہے، ہمت معنی رکھتی ہے، ایمان معنی رکھتا ہے. تو آج ہم کو بھی اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا. میں امید کرتا ہوں کہ اتر پردیش کے لوگ ہم کو بھی موقع دیں، ہم ضرور کوشش کریں گے. کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ ہے، کوشش کرنا ہمارا کام. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، لیکن ہم ضرور کامیاب و کامران اچھے لوگوں کی. میں آج اگر میری آواز اتر پردیش تک لے کر جا رہی ہے تو میری اپیل ہے پڑھے لکھے لوگوں سے، میری اپیل ہے ڈاکٹر سے، میری اپیل ہے وکلا سے، میری اپیل ہے صنعتکاروں سے، میری اپیل ہے نیک لوگوں سے، میری اپیل ہے مذہبی رہنماؤں سے، میری اپیل ہے ہر اس شخص سے. آپ سب لوگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ جب کبھی بھی الیکشن ہوگا تو آپ جانا اور جا کر اپنا ہوتا ضروری. ووٹ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی طاقت. اگر ہم ووٹ استعمال نہیں کریں گے تو پھر ناانصافی پہ ہم کیسے آواز بلند کریں؟ ووٹ کے لیے جائیے اور آپ کے امیدوار ہمارے ڈاکٹر منان صاحب کو ایک غیر معمولی اکثریت سے کامیابی و کامرانی عطا فرمائیے. یہی میری آپ کو مانگ ہے.